प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। इकबाल एजाज ने ये सवाल हमसे पूछा है आजाद कश्मीर से। वो ये पूछते हैं कि कयामत की निशानियों में से एक दज्जाल का ज़हूर भी बताया जाता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कयामत की निशानियों में से एक दज्जाल का ज़हूर भी बताया जाता है। आपकी किताब में दज्जाल के बारे में क्या क्या तफासील बताई गई हैं? मोहतरमी, अगर आपकी किताब से मुराद ये है कि वो किताब जो हमने लिखी है तो हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अगर ये है कि वो किताब जिस पर हमारा ईमान है, जो असल में हमारी किताब नहीं बल्कि खुदा की किताब है, तो उसमें दज्जाल के बारे में बताया गया है। लेकिन दज्जाल के बारे में वो बातें नहीं बताई गई हैं जो आम तौर पर मशहूर हैं, क्योंकि जो आम तौर पर बातें बताई जाती हैं वो ऐसी कुछ मुश्तरक बातें हैं कि उसमें बेचारे मासूम भी मारे जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ आम तौर पर मशहूर ये है कि दज्जाल जो है वो एक आंख से काना होगा। और मालूम नहीं हमारे मुआशरे में बेचारे कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एक आंख नहीं होती और लोग उनको दज्जाल दज्जाल कह के पुकारते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ सरबराह भी इस आदत से महरूम नहीं रहे। तो ये काफी नहीं है कि आप ये ढूंढते फिरें कि किस आदमी की एक आंख है, जो एक आंख वाला नजर आ जाए, अब उसको दज्जाल कहना शुरू कर दें। और जो अलामात बताई जाती हैं वो भी बड़ी अजीब व गरीब हैं। लेकिन एक बात आपके ज़हन में रहे कि लफ्ज दज्जाल से जो जाहिर हो रहा है और वो जिस लफ्ज का तर्जुमा है और उससे जो जाहिर होता है वो समझ में आ जाए तो बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। दज्जाल अरबी जबान का लफ्ज दजल से आया है, जिसके माने धोखे और फरेब के हैं। तो दज्जाल धोखेबाज है। बहुत सारे धोखेबाज होते हैं, ये धोखेबाजों का बाप है, ये सबसे बड़ा धोखेबाज है, सबसे बड़ा मक्कार और अय्यार है, और ये ऐसी ऐसी कारीगरी जानता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये मकर और फरेब से काम लेता है। यूनानी जबान में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो दो हैं, और दोनों का किसी जात के साथ ताल्लुक है। बड़ी अजीबो गरीब बात है, अरबी के लफ्ज का किसी जात के साथ ताल्लुक नहीं, जब तक कि आप पहले अकीदतन ये ना जानते हो कि दज्जाल आएगा और दज्जाल को खत्म करने के लिए सैयदना मसीह तशरीफ लाएंगे। लेकिन यूनानी जबान में दो लफ्ज हैं, एक है अंति ख्रिस्तोस और दूसरा है द्युत्र ख्रिस्तोस। अंति का मतलब है मुखालिफ, अंति ख्रिस्तोस मसीह का मुखालिफ, बिल्कुल उसके अपोजिट। यानी एक अगर दिन है तो दूसरा रात है, एक अगर गोरा है तो दूसरा बिल्कुल काला है। कि सैयदना मसीह अगर लोगों की जान बचाने के लिए आए तो ये बदबख्त जान लेने के लिए आएगा। अगर उन्होंने इंसानियत की फलाह व बहबूद के काम किए तो ये इंसानियत की तबाही के दरपे होगा। अगर उन्होंने लोगों को बीमारियों से शिफा दी तो ये ऐसे ऐसे जरासीम ईजाद कर लेगा कि जिससे दुनिया भर में बीमारियां फैलेंगी। ये लोगों का जीना दूभर कर देगा। अगर मसीह लोगों के लिए दुआ करते थे तो ये बद्दुआ करता होगा। अगर वो खुद दुख उठा के लोगों को सुख देते थे तो ये पूरी दुनिया को दुख दे के खुद सुख में रहेगा। तो ये तो हुआ अंते ख्रिस्तास या मुखालिफ मसीह का मतलब कि बिल्कुल उसके उलट। दूसरा लफ्ज है द्युत्र ख्रिस्तास कि दूसरा मसीह। यूनानी जबान में एक अलास है और एक ड्यूट्रॉस है। ड्यूट्रॉस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो दूसरा है, बल्कि ये जाली है,
نقلی ہے، بناسپتی ہے اور ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ 2 نمبر کا مال ہے کہ یہ کہے گا کہ میں مسیح ہوں، لیکن ہوگا نہیں. دکھائی دے گا کہ مسیح ہے، بڑے بڑے کرتب دکھائے گا، لیکن ہوگا نہیں. اور جہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ بھی کر لے گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پہچان کیسے ہو. اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیے، بلکہ تینوں باتوں کو. ایک یہ کہ یہ انتی خرستوس ہے، یہ بالکل مسیح کے الٹ ہے. اس میں اور مسیح میں کوئی بات قدر مشترک نہیں. آپ نے ایک اور کے بارے میں بھی یہ کہا تھا کہ مجھ میں اور اس میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے بارے میں بھی کہا کہ جیسے شیطان ہے، شیطان میں اور رحمان میں کون سی قدر مشترک ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بالکل ایک دوسرے کے الٹ. اسی طرح سے مسیح میں اور مخالف مسیح میں یا دجال میں کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ڈیوٹرو خرستاس ہے، یہ اس کی جگہ آ کے لیتا ہے، لیکن ہے جعلی آدمی، ہے نقال، ہے اصلی نہیں ہے. باہر سے ویسا ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے. یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے بھیڑ کا روپ دھارا ہوا ہے اور یہ ریوڑ میں گھس آیا ہے اور اب یہ ایک ایک بھیڑ کا اب شکار کرے گا. یہ انسانیت کا دشمن ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے کون؟ آئے گا کب؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اور جب دکھائی دے جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ اس دجال کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مسیح دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ہو رہی ہے کہ صاحب آپ اس کا علاج کیا کریں؟ اس کا تو علاج کرنے والا خود ہی آ رہا ہے. دیکھیں نا، پروردگار نے بڑا اہتمام فرمایا ہوا ہے کہ جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں، جہاں ضلالت اور گمراہی ہوتی ہے وہاں پہ ہدایت بھیج دیتے ہیں، جہاں پہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ہادی اور نبی آ جایا کرتے ہیں. تو جب دجال آئے گا تو اس کا علاج کرنے کے لیے مسیح بھی آ جائیں گے. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کا مسئلہ ہے وہ جانے، اور یہ اس کی پریشانی ہے کہ اب دجال کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا. مجھے تو کچھ نہیں کرنا نا. ہاں، مجھے لڑنا ہو دجال کے ساتھ تو میں پریشان ہوتا رہوں کہ بھئی میں کیا کروں گا، وہ اتنا طاقتور، میں اتنا کمزور. یہ شیر کا اور چوہے کا مقابلہ آپ کہاں سے کرا رہے ہیں؟ شیر کے مقابلے پہ اس سے بڑا شیر آ رہا ہے، بلکہ شیر خدا چلا آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ دجال کیا کر لے گا. اور دجال چونکہ جعلی اور نقلی ہے تو جعلی اور نقلی کرنسی زیادہ عرصے تک چلتی نہیں ہے، پکڑی جاتی ہے. یہ خود ہی اپنی حرکتوں سے اس کا معلوم ہو جائے گا اور یہ دھوکہ دینے والا ہے. یہ کب آئے گا کوئی نہیں جانتا. لیکن ایک جگہ کلام اللہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے دجال اور کذاب پیدا ہو گئے ہیں. کوئی دور اپنے وقت کے دجال سے خارج نہیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی دجال اور کوئی نہ کوئی کذاب ہوتا ہے جو جھوٹوں کا باپ ہوتا ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سب سے بڑا ہے یہ ابھی نہیں آیا. یہ جب آئے گا تو اس کا علاج کرنے والا بھی آ جائے گا، اس کو فنا کرنے والا بھی آ جائے گا. تو جو ہوں گے سیدنا مسیح کے ساتھ، ان کے مومنین، انہیں تو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ دجال آ رہا ہے، آتا رہے، کیونکہ ہمارا شیر خدا آگے جا کے مقابلہ کرے گا، ہمیں تو کرنا ہی نہیں ہے. جو خود سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے انہیں، ہمیں نہیں ہوتی. ہمیں تو اس پہ بھروسہ ہے کہ آتا ہے دجال، آتا رہے، لیکن دجال کا علاج کرنے والا بھی آ رہا ہے اور اس کو ختم کرنے والا بھی آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کرے گا کیسے؟ اب مسیح کتنی فوج تیار کریں گے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تو کلام اللہ کے جو آخری صفحات ہیں، جیسے سمجھ لیجئے کہ آخری سورت ہے، اس سورت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ختم کرنے کے لیے کہ مسیح اس کے لیے توپ تیار کریں، تلواریں تیار کریں، بمباری کا سامان تیار کریں، ہوائی جہاز بنائیں، بلکہ کہا ہے کہ الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنے منہ کی پھونک سے اسے ہلاک کر دے گا. یعنی ادھر آپ فرمائیں گے اور ادھر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نے فرمایا تھا ہو جا تو ہو گیا، لہذا جب آپ فرمائیں گے کہ نہیں رہے تو نہیں رہے گا. آپ کے فرمان کو کوئی ٹال نہیں سکتا. آپ جب نیست سے ہست کر سکتے ہیں تو ہست سے نیست کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا اور آپ کے ایک کہنے پہ
جب دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور آپ کے ایک کہنے سے پوری دنیا وجود میں آ گئی، تو دجال کون سی ایسی بڑی حیثیت رکھتا ہے؟ آپ جب کہیں گے نہیں ہے تو وہ نہیں رہے گا. آپ کے منہ سے الفاظ نکلنے کی بس دیر ہے اور دجال ختم. تو ہمیں دجال کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس سے ابھی سے دامن وابستہ کر لینا چاہیے جو دجال کا آ کے خاتمہ کرے گا، تاکہ ہم اس وقت اس کے دامن عاطفت میں محفوظ و مامون ہوں. سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306. نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306. اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں. ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com. اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.